ہر ایک انسان کی قیامت اس وقت آ جاتی ہے جب وہ فوت ہو جاتا ہے. یہ چھوٹی قیامت ہوتی ہے. بڑی قیامت کب آئے گی؟ اس سے پہلے کچھ نشانیاں ہوگی. سب سے پہلے یہ ہے کہ امام مہدی آئیں گے، دجال آئے گا، پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے جو دجال کو قتل کریں گے، پھر اس کے بعد یاجوج ماجوج آئیں گے، پھر یاجوج ماجوج ختم ہوں گے، پھر عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوگی، اور پھر اس کے بعد 10 اور نشانیاں سامنے آئیں گی. پھر اور کچھ نشانیاں ہوگی کہ جس میں سورج مشرق کی بجائے مغرب سے، ایسٹ کی بجائے ویسٹ سے نکلے گا. پھر اسی طرح 3 بڑے زلزلے آئیں گے، اور جو بڑے کانٹیننٹس ہیں وہ کٹ کے الگ ہو جائیں گے. یعنی زمین کا جو پورا ایک فارمیٹ ہے، یہ نقشہ ہے، وہ تبدیل ہو جائے گا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اسموک اٹھے گا جو لوگوں کو حشر کے میدان کی طرف لے چلے گا. پھر اسی طرح اور بھی بہت سی نشانیاں بتائی گئی ہیں جن کے بتانے کے اس وقت میرے پاس ٹائم نہیں. ایک کتاب ہے قیامت کی نشانیاں، اگر آپ اس کو پڑھ لیں تو آپ کو بہت سی باتیں پتہ چلیں گی. چھوٹی بڑی تقریباً 60 سے زیادہ نشانیاں ہیں جو ہوں گی. پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی قیامت آ جائے گی. جب قیامت آئے گی تو سب سے پہلے سور پھونکا جائے گا. آپ کو سور کے بارے میں پتا ہے کہ کیا چیز ہے؟ ٹرمپٹ. اس میں بلو کیا جائے گا، اور ٹرمپٹ میں بلو کرنے کا وقت کیسا ہوگا کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام جو سور پھونکنے والے فرشتے ہیں، صاحب السور، وہ کیا کریں گے؟ یعنی کہ سور کس طرح پھونکیں گے؟ کہتے ہیں کہ وہ ایک ہارن کی طرح کی ایک چیز ہوگی کہ جس کے اندر وہ بلو کریں گے. حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنا منہ کے اندر ہوا بھر رکھی ہے، جیسے ہوتا ہے نا جب پھونکنا ہوتا ہے جیسے ہم ایسے کر لیتے ہیں منہ کو، اور ہاتھ میں اس کو پکڑا ہوا ہے اور کان لگائے ہوئے ہیں کہ کس وقت اللہ تعالیٰ حکم دے اور سور پھونک دیا جائے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے وہ سور پھونکیں گے، اور سارے زندہ لوگ جو بھی دنیا میں ہوں گے وہ سارے کے سارے فوت ہو جائیں گے، اور وہ سخت گھبراہٹ کا وقت ہوگا. سور پھونکنے کے بعد کیا ہوگا؟ صرف انسان نہیں مر جائیں گے بلکہ ساری مخلوق ختم ہو جائے گی. سمندروں کی آگ بھڑک اٹھے گی، یعنی جتنے بھی بڑے بڑے اوشنز ہیں یا سمندر ہیں وہ اذا البحار فجرت، بھڑک اٹھیں گے، پھٹ جائیں گے. پھر اسی طرح جانور سارے اکٹھے کر دیے جائیں گے. زمین پر شدید قسم کے زلزلے آ رہے ہوں گے، اور پہاڑ اپنی جگہ سے چل پڑیں گے. پہاڑ کیسے ہو جائیں گے؟ دھنی ہوئی روئی کی طرح، رنگین روئی کی طرح ہو جائیں گے. اور اس طرح سارے کے سارے لوگ ختم، اور ستارے ٹوٹ جائیں گے، سورج چاند بے نور ہو جائیں گے، اور اس طرح ہر چیز ختم ہو جائے گی. اور اس کے بعد جب تک اللہ چاہے گا انسانوں کو مارے رکھے گا. پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا. پھر لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکل اٹھیں گے اور اٹھ کر حشر کے میدان کی طرف بھاگنے لگیں گے جہاں ان کا حساب کتاب ہوگا. زمین کو ایک بالکل میدے کی سفید روٹی کی طرح بالکل پلین بنا کر چھوڑ دیا جائے گا، جس پر سارے انسانوں کے کھڑے ہونے کی جگہ ہوگی، اور سارے فرشتے آ جائیں گے ایک آسمان سے، دوسرے سے، تیسرے سے، چاروں طرف سے زمین کو گھیر لیں گے. 50,000 سال کا وہ دن ہوگا حشر کا میدان، جس میں وہ انتظار کر رہے ہوں گے کہ کس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارا حساب لے. پھر حضرت آدم کے پاس جائیں گے، حضرت نوح کے پاس جائیں گے، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ کے پاس، لیکن وہ انکار کر دیں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کچھ نہیں کہہ سکتے، آج ہمیں اپنی جان کی فکر ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے. اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو اپنی ایسی حمد سکھائیں گے جو اس سے پہلے کبھی نہ سکھائی ہو. پھر وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائیں گے کہ اب اٹھیں، مانگے، جو آپ مانگیں گے دیا جائے گا. تو آپ یہ ریکویسٹ کریں گے، شفاعت کریں گے کہ یا رب العالمین حساب شروع کیا جائے. پھر حساب شروع ہوگا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنی تیزی سے حساب لیں گے سب کا کہ جیسے صبح سے لے کے دوپہر تک سب کا حساب تمام ہو جائے گا. سب سے پہلا حساب جس کا ہوگا وہ علماء ہوں گے، یعنی جن کے پاس نالج ہے، ان کا حساب جلدی ہوگا، وہ جلدی فارغ ہو جائیں گے. اور جتنا جتنا آپ سیکھتے چلے جاتے ہیں اتنا اتنا آپ کا وہاں کھڑا ہونا کم ہوتا چلا جائے گا اور آپ جلدی فارغ ہو جائیں گے. دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ جو لوگ بہت پڑھ لکھ جاتے ہیں پھر ان کے ساتھ VIP ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، ان کے ہر کام جلدی ہو جاتے ہیں. اسی طرح جو لوگ دنیا میں نیک کام کریں گے آخرت میں ان کا حساب کتاب جلدی ہوگا. پھر شہیدوں کا ہوگا، پھر اور نیک لوگوں کا ہوگا. اور جو کفار ہوں گے ان کو تو سیدھا کا سیدھا جہنم میں لے جایا جائے گا، کیونکہ ان کے پاس تو کوئی اچھا عمل ہے ہی نہیں کہ وہ تولا جائے. بہرحال پھر اس کے بعد جو جس چیز کو ڈیزرو کرتا ہوگا اس کے مطابق جنت میں جائے گا. حساب کے بعد لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حوض کوثر پہ جائیں گے، اور
وہاں پر پانی پیئیں گے کیونکہ اتنی سخت پیاس لگی ہوگی سب کو, سخت گرمی اور تھکاوٹ کا دن ہوگا, ہر کوئی اپنے اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. وہاں سے فارغ ہو کر پھر پل صراط آئے گا. پل صراط پر جب جائیں گے تو امانت اور صلہ رحمی کھڑے ہوں گے اور بڑے بڑے اس کے اوپر کانٹے لگے ہوئے ہوں گے. کچھ لوگ آنکھ جھپکنے کی دیر سے گزر جائیں گے, کچھ لوگ بجلی کی رفتار سے گزریں گے, کچھ تیز ہوا کی طرح, کچھ اونٹ بھاگنے کی طرح, کچھ خود اپنے بھاگنے کی طرح, کچھ چل رہے ہوں گے, کچھ گھسٹ رہے ہوں گے. اور جو لوگ ان میں سے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کاٹ کے رکھتے ہیں اور امانت میں خیانت کرتے ہیں, اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کرتے, اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھاتے, ان کو وہ کانٹے جو ہے نا پکڑ کے جہنم میں پھینک دیں گے, وہ آگے نہیں جانے دیں گے, اور جب تک وہ سزا نہیں بھگت لیں گے وہاں سے نکلیں گے نہیں. بہرحال جب لوگ پل صراط پار کر کے چلے جائیں گے تو آگے پھر ایک کنترا آئے گا, ایک اور چھوٹا برج آئے گا. اس برج پر کھڑے ہوں گے اور وہاں پر یہ سب اب جنت میں جانے والے لوگ ہیں, لیکن ابھی بھی ان کا حساب چکایا جائے گا, حقوق العباد کا حساب ہوگا. آپس میں ایک دوسرے کے لین دین ہوں گے, اس کی نیکیاں اس کو دی جا رہی, اس کی اس کو. اب اگر دنیا میں کوئی کسی کی غیبت کرتا ہے تو بے شک بہت نیک انسان اور اس کے پاس پہاڑوں برابر نیکیاں, لیکن جس کی غیبت کی اس کو اپنی نیکی دینی پڑے گی, اللہ یہ کہ وہ معاف کر دے. بہرحال وہ معافی تلافی ہوگی, پھر ایسا ایسا پھر جنت کی طرف نکلیں گے, سب کے دل دھو دیے جائیں گے, سب آپس میں بھائی بھائی بن جائیں گے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے انسان ہوں گے کہ جو جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے, اور پھر جنت کا داروغہ کہے گا کہ ہاں مجھے حکم دیا گیا تھا کہ آپ سے پہلے کسی کے لیے دروازہ نہ کھولے. پھر دروازہ کھلے گا, پھر سب لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں رہنے لگیں گے. اور اسی طرح جو برے لوگ ہوں گے ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. جہنم کے 7 دروازے ہیں, جنت کے 8 دروازے ہیں. کچھ لوگوں کو جنت کے ہر دروازے سے آواز آئے گی, اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو جہنم میں ان کے اعمال کے مطابق ان کے دروازے سے گزار کر اس لیول پر ان کو بھیج دیا جائے گا. تو پیاری بیٹیوں, پیاری بہنوں, یہ ہے وہ دن جو ہم سب پر آنا ہے, جس سے ہم بھاگ سکتے نہیں. اس کی تیاری ہمیں آج کرنی چاہیے. جو کچھ ہم کر رہے ہیں ہر کام کوالٹی کا کرنا چاہیے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کرنا چاہیے. چاہے ہم کتنا بھی تھک جائیں, چاہے لوگ کچھ بھی اپریشیٹ نہ کریں, کوئی بھی ہمیں فائدہ نہ ہو, لیکن پھر بھی ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے. اور اس کے لیے سب سے پہلی چیز جس کا حساب ہوگا وہ نماز ہوگی. اپنی نمازوں کی پابندی, اور اس کو پوری اچھی طرح سیکھ کے وضو کیسے کرتے ہیں, نماز کی شرائط کیا ہے, کن چیزوں سے نماز نہیں ہوتی, ان سب چیزوں کو اچھی طرح سیکھ لیں.